بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 12 ربیع الثانی شریف 1440 سن ہجری، 16 اکتوبر 2024 اور خطے شروع ہو چکا ہے 2081 بقرمی بمطابق بروز بدھ۔ فجر کے درس میں ناظرہ اور قاعدے کا سبق سننے کے بعد ہمارا کچھ دنوں سے جو سلسلہ درس کا جاری ہے وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے حوالہ سے۔ پہلے ہم 3 عقیدے پڑھ چکے ہیں، یعنی وسیلے کا عقیدہ، اور معراج النبی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور قیام تعظیمی۔ یہ 3 عقیدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ کو بتانے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مناسبت سے یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک یعنی وفات شریف 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو ہوئی۔ کیا تاریخ ہے؟ 11 سب بولا کرو، 11 ربیع الثانی 561 سن ہجری۔ آپ کی عمر مبارک کتنی؟ 90 سال تقریباً 90 سال۔ آخر پہ پھر ہم آپ کے تعارف کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی ہم آپ کے عقائد سے متعلقہ بات پڑھ رہے ہیں۔ آگے عقیدہ نمبر 4۔ عقیدہ نمبر 4 یہ ہے کہ مصافحہ کرنا اور بوسہ، دست بوسی کرنا، یہ مستحب ہے۔ کیا مستحب؟ کل ہم نے قیام تعظیمی کے حوالہ سے پڑھا کہ قیام تعظیمی دیندار لوگوں کے لیے، سچے اولیاء کے لیے، سچے سادات کے لیے اور سچے سنی علماء کے لیے، عادل بادشاہ اسلام کا ہو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ مستحب کا درجہ کون سا ہے؟ 5واں۔ کون سا؟ 5واں۔ یعنی کرنے والے کاموں میں کون سا درجہ ہے؟ 5واں۔ پہلے کون سا ہے؟ فرض، پھر واجب، پھر سنت موقت، پھر مستحب۔ تو آج جو عقیدہ ہم پڑھیں گے، دوسرے مخالفین لوگ جو ہیں وہ مصافحہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہابی جب بھی وہ سلام لیتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ ایک ہاتھ سے لیں گے وہابی لوگ جو ہے، حالانکہ مصافحہ جو ہے یہ مستحب عمل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ کیا؟ یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ کرنا۔ کیا؟ مصافحہ کرنا۔ کیا؟ مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ کرنا۔ اور یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا؟ مستحب، یعنی اچھا کام ہے اور سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بعض لوگ ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتے ہیں غالباً بخاری شریف سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ ملایا، تو یہاں سے وہابی دلیل پکڑتے ہیں کہ ایک ہاتھ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں اصل مقصد کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرا یہ ہاتھ اتنا ببرکت ہے کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ اب وہاں بات اصل میں کیا تھی؟ یعنی آپ بتانا یہ چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا یہ ہاتھ اتنا مبارک ہے، برکت والا، کہ میں نے اس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسا، مصافحہ کیا۔ کیا؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جب کیا تو عبداللہ بن مسعود نے دونوں ہاتھ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہاتھ مبارک رکھا تو مصافحہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟
تو مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کیا ہے؟ مستحب. کیا ہے؟ مستحب. اور بوسہ، بوسہ کیا ہوتا ہے؟ چومنا، محبت سے چومنا. استاذ کے ہاتھ کو بوسہ دینا، پیر کامل ہو سنی عقیدے والا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دینا، ماں باپ کے قدموں کو چومنا، ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا. چومنا، چومنے کو کیا کہتے ہیں؟ بوسہ. کیا؟ بوسہ. تو یہ دو مسئلے آپ نے بیان فرمائے کہ مصافحہ اور بوسہ جائز ہے. کیا؟ جائز ہے. یعنی مستحب اچھا عمل ہے. ماں باپ کو ہاتھوں کو بوسہ دینا، ماں باپ کے پاؤں کو چومنا، یہ کیا ہے؟ مستحب جائز ہے. اور سنت بھی ہے بوسہ ایک اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا جب بھی آپ کے در دولت پر تشریف لاتی تھیں حضرت فاطمہ پاک، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ پاک کی پیشانی پہ بوسہ فرمایا کرتے تھے. کیا؟ بوسہ فرمایا کرتے تھے. تو یعنی والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اولاد کی پیشانی کو بوسہ دینا، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی بوسہ اور مصافحہ، بوسہ اور مصافحہ، بوسہ اور یہ بوسہ اور مصافحہ، بوسہ اور مصافحہ، یہ دونوں کام کیا ہیں؟ شرع مستحب ہیں اور سنت بھی ہیں. سمجھ آ گئی؟ سنت کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو وہ سنت بن گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ اقدس مبارک پر بوسہ دیا. خواب آپ نے دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بوسہ فرما رہا ہوں، بوسہ دے رہا، بوسہ آپ کے لے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا آؤ ابو ہریرہ اپنا خواب پورا کر لو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک سے بوسہ لیا. سمجھ آ گئی؟ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پیشانیوں کے بوسے لیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دو مسئلے ہم نے سمجھے. اب آپ کے تو ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کو چومنے کی بجائے، اولاد کا بوسہ لینے کی بجائے، آج کل کے جو ماں باپ ہیں، میں مجموعی طور پر پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے ماں باپ کی زبان میں تو اپنی اولاد کے لیے لعنت کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، یہ ہمارا مول معاشرہ ہے. یعنی ماں باپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جن بچوں کو ہم آج لعنت بھیج رہے ہیں کل کو ہمارے لیے یہ دعا کریں گے یا ہمارے لیے کیا کریں. بڑی ہو کر یہ اولاد ماں باپ کو جوتے نہیں مارے گی تو اور کیا کرے گا. جب ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا انداز نہیں رکھا جو شریعت نے کہا ہے، تو ماں باپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اولاد ہمارے پیر چومے اور ہمارے ہاتھوں کے بوسے لے. جن ماں باپ کی زبان میں ہر وقت اولاد کے لیے گالی گلوچ ہے، اولاد کے لیے دن رات طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی بےہودہ باتیں جن ماں باپ کی زبان پہ ہیں، وہ کل اپنے بچوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے ہمارا ادب و احترام کریں گے. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر ہم گندم بیجیں گے تو گندم کاٹیں گے، اگر جاؤ بیجیں گے تو جاؤ ہی کاٹیں گے. جاؤ بیج کر ہم گندم نہیں کاٹ سکتے. آم ملتے ہیں آم کے درخت سے، تو کیا کیکر کے درخت سے آم مل سکتے ہیں؟ دن رات اولاد کو کوستے رہنا، اولاد کو طرح طرح کی بکواسات کرنی ہے، اور پھر اولاد نے اپنے ذہنوں میں باتیں رکھنی ہیں
تو بڑی ہو کر اولاد پھر کیا آپ کو نتائج دے سکتی ہے؟ اس لیے یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ آپ تمام طلباء سیدھے ہو بیٹھو۔ تو ماں باپ کے ادب کے حوالے سے یہ ہم نے 2 مسئلے پڑھے عقیدہ نمبر 4 میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ تو یہاں سے بات بھی آپ سن لیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن مبارک کا آپ کی امی جان نے، آپ کے باپ بچپن میں ہی تھے، آپ کے باپ وفات پا گئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو سب سے پہلے جس رستے کی طرف چلایا وہ رستہ کون سا تھا؟ دین کا رستہ۔ کیا؟ دین کا رستہ، یعنی دین کی تعلیم کے لیے آپ کو وقف کر دیا۔ اور ماں نے کیا وصیت فرمائی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کہ بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ جو دن رات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا کھانا؟ آپ تو سنتے ہی دن رات جھوٹ ہیں۔ گھروں میں جاؤ تو جھوٹ سنتے ہو، بازاروں میں تو جھوٹ، پڑھنے جاتے ہو تو جھوٹ، تو آپ کو سچ کیسے ملے گا جب ہر طرف مرکز ہی جھوٹ کے ہیں؟ تو سچ کیسے ملے گا؟ تو ہم نے حروف تہجی میں پڑھا بھی ہے کہ سین سے سچ بولنا۔ تو سچ بولتے ہو؟ نہیں بولتے ہو تو اقرار بھی کر رہے ہو۔ ہاں، سچ بولنا نجات ہے، جھوٹ بولنا ہلاکت ہے۔ تو آج ہم نے کیا مسئلہ سمجھا؟ مصافحہ کرنا اور بوسہ دینا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور سنت بھی ہے۔ یہاں سے آخری بات ہم کرتے ہوئے کہ جو مزارات پہ جاتے ہیں ہم سنی اللہ والوں کے مزارات پہ جانا چاہیے، لیکن شرائط کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یا قبرستان جاتے ہیں تو ماں باپ کی اگر قبر ہے اس کو آپ بوسہ دے لیں تو حرج نہیں ہے، بوسہ دینا اچھی بات ہے، دے لیں، گناہ نہیں، جائز ہے، لیکن ماتھا نہیں لگانا۔ سمجھ آ گئی؟ بوسہ لینے اور ماتھے لگانے میں بڑا فرق ہے، سمجھ آ گئی؟ کسی بھی آپ بزرگ کا، دین کے استاد کا ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، یہ ڈرامے میں آپ نے نوزت دیکھی نہیں؟ یہ ارترو ڈرامے میں جو سردار منتخب ہوتا ہے تو پھر وہ آگے ہاتھ کرتا ہے، تو پہلے بوسہ دیتا ہے پھر ماتھا رکھتا ہے۔ تو ماتھا نہیں رکھنا ہے، سمجھ آ گئی؟ زبان سے، ہونٹوں سے بوسہ دے سکتے ہو، ماتھا رکھنا نہیں، نہ اللہ والے کی مزار پہ نہ کہیں اور۔ ہاتھ چومنے تو صرف ہاتھوں کو بوسہ دو بس، ماتھا نہیں لگانا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں، ماتھا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو 2 باتیں ہم نے سیکھی، یہ عقیدہ نمبر 4 آج کی تاریخ میں یہ صفحہ نمبر 62 ہے، اور وہابی ترجمہ جو ہے صفحہ نمبر 84 ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی بات کو سمجھیں گے۔ تمام بچے سیدھے بیٹھ جاؤ بیٹا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہمارا درس جو ہے پورا بقیہ مہینہ سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد کا پتہ چلے، تاکہ جو فتنہ گر لوگ ہیں وہاں بھی زیادہ جو باتیں کرتے وہ آپ کی سمجھ میں باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔